بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 224 میں نیابت کی نیت اور منوب عنہ کی تعیین کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے. نیابت کی بعض شرائط پر گفتگو ہو چکی ہے اور اس باس میں نیابت کی نیت اور منوب عنہ کی تعیین پر گفتگو ہوگی. نیابت کے صحیح ہونے میں نیابت کی نیت کی شرط کا ذکر ہوگا. منوب عنہ کو معین کرنے کی شرط کا بیان آئے گا. متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے اور عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی. نیابت کے صحیح ہونے میں دو شرط اور بھی لازم ہیں. ان میں سے پہلی ہے کہ نائب کو نیابت کی نیت کرنی چاہیے، یعنی قصد کرے کہ حج کو دوسرے کی نیابت میں انجام دیتا ہے، اپنے لیے اس کو انجام نہیں دیتا. اور دوسرا ہے کہ منوب عنہ کی طرف سے قصد کرے اور اسے مشخص اور معین کرے. ہر عمل اور حج کے مناسک میں سے ہر ایک کے لیے منوب عنہ کو معین کرے. جیسے احرام ہے، طواف ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مشعر ہے اور باقی اعمال ہیں، ان کا منوب عنہ کو مشخص کرنا بھی ضروری ہوگا. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر نیت میں صرف دوسری شرط پر اکتفا کرے، یعنی منوب عنہ کو ایک معین کرنے پر اکتفا کرے، تو یہ پہلی شرط سے کافی ہوگا، کیونکہ قصد نیابت جو ہوتا ہے یہ اسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے جب وہ منوب عنہ کو مشخص کرتا ہے. مثال کے طور پر جب وہ کہتا ہے کہ میں یہ احرام یا یہ طواف فلاں کی طرف سے کرتا ہوں، تو اس کے اندر نیابت کا قصد بھی شامل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسے مستقلاً بیان کرنا ضروری نہیں ہے. عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ النِّيَابَةِ بِأَنْ يَقْصِدَ كَوْنَهُ نَائِبًا وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَعَمَّ مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ نَبَّهَ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَتَعْيِينُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْدًا فِي نِيَّةِ كُلِّ فِعْلٍ يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا. اور شرط ہے نیابت کی نیت ہونا بے ان یقصد کونہ نائبا، یعنی وہ قصد و ارادہ کرے کہ وہ نیابت میں حج انجام دے رہا ہے. وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ، جب نیابت کی نیت کرنا عام ہے، من تعیین من ینوب عنہ، اس شخص کی تعیین سے کہ جس کی طرف سے حج انجام دی جاتی ہے، تو تنبیہ کی ہے اور یاد دہانی کی ہے کہ اس شخص کو معین کرنا بھی ضروری ہے کہ جس کی طرف سے حج انجام دی جائے. منوب عنہ کو معین کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ فقط نیابت کی نیت میں منوب عنہ کی تعیین نہیں ہو جاتی. نیابت کی نیت ہونا اس کے کئی مصادیق ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ منوب عنہ کو معین کیا جائے. تو شہید اول نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وَتَعْيِينُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْدًا، نیت میں منوب عنہ کو معین کرنا بھی شرط ہے. فی نیت کل فعل، ہر اس فعل کے اندر جس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے. تو جن افعال حج میں نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان میں منوب عنہ کو مشخص کرنا اور معین کرنا بھی شرط ہوگا. وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي النِّيَّةِ عَلَى تَعْيِينِ الْمَنُوبِ عَنْهُ بِأَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ عَنْ فُلَانٍ أَجْزَاءَ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ النِّيَابَةَ عَنْهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِمَدْلُولِ هَذَا الْقَصْدِ.
شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیت میں منوب عنہ کو معین کرنے پر اختصار اور اکتفا کرے بِأَن يَنْوِيَ أَنَّهُ عَنْ فُلَانٍ، یعنی وہ نیت کرے کہ یہ عبادت فلاں کی طرف سے ہے، اجزاء تو یہی کافی ہوگا، لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ النِّيَابَةَ عَنْهُ، چونکہ منوب عنہ کو معین کرنا مستلزم ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ اس کی طرف سے نیابت بھی ہو جائے۔ یعنی شہید ثانی فرمانا چاہتے ہیں کہ دوسری شرط یعنی منوب عنہ کو معین کرنے میں پہلی شرط بھی داخل ہے، نیابت کی نیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ نیابت کی نیت میں منوب عنہ کی تعیین شامل نہیں ہے، بلکہ وہ وسیع معنی پر مشتمل ہے اور اس کا دائرہ عام ہے، تو اس لیے ضروری ہوا کہ منوب عنہ کو معین کرنے کی شرط بھی لگائی جائے۔ تو اگر شہید اول اس دوسری شرط کو بیان کر دیتے تو پہلی شرط اس کے اندر داخل ہو جاتی۔ مزید فرمایا ہے کہ اس قصد اور ارادہ کے مدلول کو لفظوں میں بیان کرنا مستحب نہیں ہے، یعنی کہ منوب عنہ کو معین کرنے کی جو نیت ہے اس کو لفظوں میں تلفظ کرنا مستحب نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ جو نیت ہوتی ہے یہ قصد اور ارادہ کے باب سے ہے اور یہ امر قلبی ہے، تو اس کو الفاظ میں بیان کرنا مستحب نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْيِينُهُ لَفْظًا عِنْدَ بَاقِي الْأَفْعَالِ وَفِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ تَعَبٍ أَوْ لُغُوبٍ أَوْ نَصَبٍ فَأَجِرْ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ وَأَجِرْنِي فِي نِيَابَتِي عَنْهُ وَهَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنِ النِّيَّةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا أَوْ بَعْدَهَا۔ مزید فرماتے ہیں لفظوں میں اس کی تعیین کرنا مستحب ہوتا ہے باقی افعال کے وقت، اور دوسرے تمام موارد میں ان لفظوں میں منوب عنہ کو معین کرے، اللہم ما اصابنی من تعب، خدایا جو کچھ مجھے تھکاوٹ اور خستگی اور دکھ درد یا اس راہ میں جو مشکلات پیش آئی ہیں تو اس کا اجر فلان ابن فلان کو عطا فرما اور اس کی نیابت میں مجھے بھی اجر و ثواب عطا فرما۔ یعنی کہ منوب عنہ کی تعیین والی نیت کو لفظوں میں بیان کرنا ضروری نہیں تھا، مستحب بھی نہیں تھا، کیونکہ نیت کے باب میں تو وہ دل میں ہوتا ہے اور امر قلبی ہے، لیکن علیحدہ طور پر ایک مستحب ہے کہ باقی افعال یعنی نیت کے علاوہ جو افعال ہیں ان کے وقت لفظوں میں منوب عنہ کو معین کرنا مستحب ہے۔ یہ دعا یعنی روایات میں آئی ہے، تو اس طرح جب مثال کے طور پر احرام باندھتا ہے تو اس طرح کہے اللہم ما اصابنی من تعب او لغوب او نصب فاجر فلان ابن فلان واجرنی فی نیابتی عنہ، تو یہ گویا کہ دوسرے افعال کے وقت ان الفاظ میں دعا کرنا مستحب ہوتا ہے، لیکن خود شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ نیت سے خارج امر ہے، علیحدہ ایک امر ہے، اس سے پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، نیت تو دل میں ہوتی ہے، اس کو نیت شمار نہیں کرنا۔ تو اس عبارت میں باقی افعال سے مراد نیت کے مقابلے میں جو افعال ہیں وہ ہوں گے، کیونکہ نیت تو ایک قلبی امر ہوتا ہے اور ان میں احرام ہے، طواف ہے، باقی سارے جو اعمال ہیں جن میں نیت کی جاتی ہے، تو انسان اس عمل کو انجام دینے سے پہلے یا بعد میں اس طرح دعا کر لے کہ خدایا جو کچھ میں نے اس راہ میں مشکلات تھکاوٹ برداشت کی ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اس عبارت میں جو لفظ تعب ہے یہ خستگی اور تھکاوٹ کے معنی میں ہے۔ لغوب لام اور غین کی ضمہ اور پیش کے ساتھ ہے، مصدر ہے، اور اس کا معنی ملالت اور یعنی کوئی شدید قسم کی تھکاوٹ ہے جو انسان پر عارض ہوتی ہے۔ تعب کے نتیجے میں تفسیر صافی میں علامہ فیض کاشانی نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کے ضمن میں اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ پوری آیت مبارکہ یہ ہے، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تھکان ہوگی۔ نصب سے مراد تکلیف اور رنج ہے، اور لغوب سے مراد تھکاوٹ ہے۔ اسی طرح تفسیر منہج الصادقین میں بھی ہے کہ نصب اور لغوب میں فرق یہ ہے کہ نصب تعب اور مشقت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے کہ جو کسی کو کسی کام کے انجام دینے کے سلسلے میں حاصل ہوتی ہے، اور لغوب وہ بھی فطور اور سستی ہے کہ جو نصب کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، یعنی نتیجتاً یہ مشقت ہوتی ہے قدر شدید۔ بعض نے تعب اور لغوب میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ تعب مطلق تھکاوٹ اور خستگی ہے، جبکہ لغوب شدید قسم کی خستگی ہے۔ نصب بھی اسی رنجور ہونے کے معنی میں اور دکھ درد برداشت کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جو کسی کام کے سلسلے میں دکھ اور پریشانی آتی ہے اور ازمائشیں اس راہ میں آتی ہیں، ان کو نصب کہتے ہیں۔ یہاں تک نیابتی حج میں نیابت کی نیت شرط ہونے کا معاملہ ہے تو اس میں تمام علماء شیعہ متفق ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہ شرط اس وجہ سے ضروری ہے کہ تاکہ وہ حج اس شخص کی طرف سے انجام پائے جس کی طرف سے اس نے پیسے لیے ہیں اور اجیر بنا ہے اور نیابت میں حج انجام دینا چاہتا ہے۔ اگر نیابت کی نیت نہیں ہوگی تو پھر وہ خود اس کی اپنی طرف سے حج ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو حج میں نیابت کی نیت کر ہی نہیں رہا۔ تو نیابت صحیح نہیں ہوتی مگر جب نائب کو ملاحظہ کیا جائے، منوب عنہ اور منوب فی کو بھی ملاحظہ کیا جائے، کیونکہ یہ نیابت ایک اضافی اور نسبتی چیز ہے۔ تو تین ارکان کے درمیان جب نسبت قائم ہوگی تو جا کر نیابت آئے گی، تو ضروری ہے ان تینوں چیزوں کو معین کیا جائے۔ شہید ثانی نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس قصد اور نیت کے مدلول کا تلفظ کرنا مستحب نہیں ہے، تو جناب ترحینی عاملی نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ مدلول سے مراد دال ہے، یعنی کہ ان الفاظ کا تلفظ مستحب نہیں ہے۔ مدلول تو معنی ہے تو اس کا تو تلفظ نہیں ہو سکتا، وہ تو ویسے بھی دل میں ہوتا ہے، معاف ضمیر ہوتا ہے، تو اس کے الفاظ کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے وَلَا يَفْتَقِرُ فِي التَّعْيِينِ لَفْظًا إِجْمَاعًا وُجُوبًا وَلَا اسْتِحْبَابًا إِنَّمَا الْمُسْتَحَبُّ ذِكْرُ الْمَنُوبِ عَنْهُ لَفْظًا فِي الْمَوَاطِنِ وَعِنْدَ الْأَفْعَالِ بِلَفْظٍ خاص كما سيأتي وهو أمر آخر غير النية فقول بعضهم ها هنا أن تعيينه لفظا مستحب غیر واضح، یعنی لفظوں میں معین کرنا منوب عنہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اجماع ہے اس پر، تمام علماء اور فقہاء شیعہ کا اتفاق ہے، نہ واجب ہے اس کو لفظوں میں معین کرنا اور نہ ہی مستحب ہے۔ بے شک منوب عنہ کا ذکر کرنا مستحب ہوتا ہے لفظوں میں افعال حج کے نزدیک خاص لفظ کے ساتھ، اور وہ نیت کے علاوہ ایک چیز ہے۔ نیت تو دل میں ہوتی ہے، وہ لفظوں کے باب سے نہیں ہے۔ تو بعض علماء کا یہاں پر کہنا کہ لفظوں میں اس کو معین کرنا
مستحب ہے تو یہ واضح نہیں ہے۔ لفظوں میں نیت کے مورد میں اس کو بولنا مستحب نہیں ہے، بلکہ یعنی جب افعال کو انجام دیتا ہے تو اس کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے معین کرنا چاہیے۔ تو وہ ایک دعائیہ کلمات ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ روایات اہل بیت میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح حلبی جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، عن الذی یقضی عن ابیہ او امہ او اخیہ او غیرہم یتکلم بشیء، اس شخص کے بارے میں جو اپنے ماں باپ یا بھائی یا کسی دوسرے کی طرف سے کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو کیا اس کو لفظوں میں بیان کرے؟ قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا، نعم، یقول بعد ما یحرم اللہم ما اصابنی فی سفری ھذا من تعب او بلاء او شعث فاجر فلانا فیہ واجرنی فی قضائی عنہ۔ جب وہ احرام باندھ لے تو یہ کہے، خدایا جو کچھ اس سفر میں مجھے تھکاوٹ، پریشانی اور بالوں کا بکھرنا یعنی دکھ درد پہنچا ہے تو اس کا اجر فلاں کو دے اور مجھے بھی اس کی قضا کرنے کے معاملے میں جزا دے۔ وسائل الشیعہ باب 16 ابواب النیابت فی الحج میں یہ حدیث موجود ہے، بلکہ تمام مواقف میں اور تمام اعمال حج میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر ثقہ راوی اپنے دور میں فقیہ تھے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے، قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل، قال علیہ السلام يسميه في المواطن والمواقف، یعنی جو شخص کسی کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس پر کیا واجب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تمام مواطن اور مواقف یعنی مناسک و اعمال حج میں اس کا نام لے۔ تو اس سے مراد مستحب حکم ہے، اس سے وجوب مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ مصنف کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، پھر رجل یحج عن الانسان یذکرہ فی جمیع المواطن کلہا، ایک شخص دوسرے کی طرف سے حج کرتا ہے تو کیا وہ تمام اعمال حج میں اس کا ذکر کرے؟ فرمایا ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، اگر چاہے تو اس کا ذکر کرے، اگر چاہے تو اس کا ذکر نہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ دل میں اس کی نیت تو ہونی چاہیے چونکہ یہ نیابتی حج کر رہا ہے۔ تو ان روایات کے درمیان جم بندی اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان تمام اعمال و مناسک کے حج میں ان الفاظ میں منوب عنہ کا ذکر کرنا مستحب ہے، لیکن یہ اصل حج میں نیابت کی نیت کے علاوہ ہے، چونکہ نیت امر قلبی ہے، اس کا لفظوں میں بیان کرنا مستحب یا واجب نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔